بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 330 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے حدیث سے تائید۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت وذالک لأن الجزاء انما یکون علی حسب الجنایت سے شروع ہوتی ہے۔ جیسا کہ گزشتہ سبق میں ہم نے او کے مجازی معنی کے حوالے سے بحث شروع کی تھی، تو اسی کا اتمام کرتے ہوئے، تکمیل کرتے ہوئے اور حدیث سے اس کی تائید لیتے ہوئے کہ جو آیت پیش کی گئی تھی گزشتہ سبق میں، تو اس میں وہ جو 4 سزائیں بیان ہوئی، وہ 4 جرائم کے مقابلے میں ہی ہیں۔ جہاں جرم سخت ہوگا تو سزا بھی سخت ہوگی، یہ اس کی تائید میں حدیث بھی ہے۔ تو برحال آئیے سب سے پہلے ہم عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وَذَلِكَ لِأَنَّ الْجَزَاءَ إِنَّمَا يَكُونُ عَلَى حَسْبِ الْجِنَایَةِ فَغَلْظُهَا بِغَلْظِهِ وَخِفَّتُهَا بِخِفَّتِهِ وَلَا يَلِيقُ مِنَ الْحَكِيمِ حكيم المطلق أن يجازي أغلظ الجناية بأخفها أو بالعكس، فكان تقدير عبارة القرآن أن يقتلوا إذا قتلوا فقط، بل يصلبوا إذا ارتفعت المحاربة بقتل النفس وأخذ المال، بل تقطع أيديهم وأرجلهم إذا أخذوا المال فقط، بل ينفوا من الأرض إذا خوفوا الطريق۔ اور یہ اس لیے کہ سزا جرم کے مطابق ہوتی ہے، پس سزا کا سخت ہونا جرم کے سخت ہونے پر اور سزا کا ہلکا ہونا جرم کے ہلکا ہونے پر ہے، اور حکیم مطلق کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ سخت ترین جرم کے بدلے ہلکی سزا دے یا اس سے برعکس کرے۔ بس عبارت قرآن کی تقدیر اس طرح ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے جب وہ صرف قتل کریں، بلکہ ان کو سولی دی جائے جبکہ جنگ کا شعلہ قتل نفس اور اخذ مال کی وجہ سے بلند ہو جائے، بلکہ ان کے ہاتھ پیر کاٹ دیے جائیں جب وہ صرف مال لے لیں، بلکہ ان کو جلا وطن کر دیے جائے جب وہ راستے میں ڈرائیں اور دھمکائیں۔ وقد ورد هذا البيان بعينه بما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه وازع أبا بردة ألا يعينه ولا يعين عليه، فجاءه أناس يريدون الإسلام فقطع أصحاب أبي بردة عليهم الطريق، فنزل جبريل عليه السلام بالحد فيهم أن من قتل وأخذ المال صلب، ومن قتل ولم يأخذ المال قتل، ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، ومن أفرد الإخافة نفي من الأرض۔ تو پس اس حوالے سے بعین ہی حدیث پاک بھی وارد ہوئی ہے جو روایت کیا گیا کہ بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بردہ سے اس شرط پر صلح کی تھی کہ ابو بردہ نہ تو آپ کی مدد کرے اور نہ آپ کے مقابلے میں آپ کے دشمنوں کی مدد کرے۔ چنانچہ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلام قبول کرنے کے ارادے سے آئے، پس ابو بردہ کے ساتھیوں نے ان پر ڈاکہ ڈالا، تو جبریل علیہ السلام ان کے بارے میں حد لے کر نازل ہوئے کہ جس نے قتل کیا اور مال بھی چھینا اس کو سولی دی جائے، اور جس نے قتل کیا اور مال نہیں لیا اس کو قتل کیا جائے، اور جس نے مال چھینا اور قتل نہیں کیا اس کے ہاتھ پاؤں مخالف جانب سے کاٹے جائیں، اور جس نے صرف ڈرایا دھمکایا اسے جلا وطن کر دیا جائے۔ ولیکن حمل ابو حنیفة قوله من قتل واخذ المال صلب على اختصاص صلب بهذه الحالة لا اختصاص هذه الحالة بالصلب بحيث لا يجوز فيها غيره، بل أثبت للإمام الخيار في الأربعة إن شاء قطع ثم قتل أو صلب، وإن شاء قتل أو صلب من غير قطع، لأن الجناية تحتمل الاتحاد والتعدد فتراعي كلتا الجهتين فيه، والمراد من النفي ليس الجلاء عن الوطن كما يوهمه الظاهر، بل النفي عن الظهور على وجه الأرض بأن يحبسوا حتى يتوبوا۔ اور لیکن امام اعظم امام ابو حنیفہ نے قول من قتل واخذ المال صلب کو اس حالت کے ساتھ صلب کے اختصاص پر محمول کیا ہے کہ نہ صلب کے ساتھ اس حالت کے اختصاص پر اس طور پر کہ اس حالت میں غیر صلب جائز نہیں ہے، بلکہ امام صاحب نے امام المسلمین کے لیے ان 4 چیزوں میں خیار ثابت کیا ہے۔ امام المسلمین اگر چاہے تو قطع کرے پھر قتل کر دے یا سولی دے دے، اور اگر چاہے تو بغیر قطع کے قتل کر دے یا سولی دے دے، کیونکہ جرم اتحاد اور تعدد دونوں کا احتمال رکھتے ہیں، لہٰذا اس باب میں دونوں جہتوں کی رعایت کی جائے گی، اور نفی سے مراد جلا وطنی نہیں ہے جیسا کہ ظاہر عبارت سے اس کا وہم ہوتا ہے، بلکہ صرف زمین پر کھلم کھلا رہنے سے اس طور پر ارادہ رکھنا کہ انہیں محبوس کر دیا جائے، قید کر دیا جائے تاکہ وہ توبہ کریں۔
جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ آئیے اب اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو اس کی وضاحت یہ کہ یہ جو آیت پچھلے سبق میں گزری، اس میں تخییر ممکن نہیں ہے، اور جب تخییر ممکن نہیں ہے تو کلمہ او کو مجازن بل کے معنی پر محمول کیا جائے گا، اور اس آیت کی تقدیری عبارت یہ ہوگی کہ ان یقتلوا اذا قتلوا فقط بل يصلبوا اذا ارتفعت المحاربة بقتل النفس واخذ المال بل تقطع ایدیہم وارجلہم اذا اخذوا المال فقط بل ينفوا من الارض اذا خوفوا طریقہ، یعنی ڈاکو کی سزا یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیے جائے جب وہ صرف قتل کریں، بلکہ ان کو سولی پر چڑھا دیے جب وہ قتل بھی کریں اور مال بھی لوٹیں، بلکہ ان کا دایاں ہاتھ بایاں پاؤں کاٹ دیے جائے جب وہ صرف مال لوٹیں، بلکہ ان کو جلا وطن کر دیا جائے جب وہ راستے میں صرف ڈرائیں دھمکائیں۔ یہی مضمون بالکل بعینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مروی نبی علیہ السلام نے ابو بردہ سے سیر پر صلح کی تھی کہ ابو بردہ نہ تو آپ کی مدد کرے نہ آپ کے مقابلے میں آپ کے دشمنوں کی مدد کرے۔ چنانچہ ایک مرتبہ کچھ لوگ آپ کی خدمت میں اسلام قبول کرنے کے ارادے سے آئے، تو بس ابو بردہ کے ساتھیوں نے ان پر ڈاکہ ڈالا، تو جبریل علیہ السلام ان کے بارے میں حد لے کر نازل ہوئے کہ جس نے قتل بھی کیا اور مال بھی چھینا تو اس کو سولی پر چڑھا دیا جائے، اور جس نے قتل کیا اور مال نہیں چھینا تو اس کو قتل کیا جائے، اور جس نے مال چھینا اور قتل نہیں کیا اس کا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹا جائے، اور جس نے ڈرایا دھمکایا اس کو جلا وطن کر دیا جائے۔ تو اس حدیث سے بھی ہمارے مذہب کی تائید ہوتی ہے کہ ہر جرم کی سزا علادہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسا کہ امام مالک کہتے ہیں کہ امام المسلمین کو چاروں سزاؤں کے درمیان اختیار ہے، لیکن یہاں پر اس حدیث میں یہ ہوگا کہ اس سے بھی ہماری تائید اس معنی میں ہوئی کہ ہر جرم کی اپنی سزا ہے، سخت جرم کی سخت سزا، ہلکے جرم کی ہلکی سزا۔ ولیکن حمل ابو حنیفہ سے ایک سوال کا جواب دیا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ فروع میں امام اعظم نے کہا ہے کہ امام المسلمون کو اشیاء اربع کے درمیان اختیار ہے، اور یہاں بیان مذہب حناف کے موقع پر گزشتہ یہ بات گزری ہے کہ ہر جرم کی سزا علادہ ہے، امام المسلمین کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ حالانکہ یہ تناقض ہے، تو پس امام صاحب کے قول میں تناقض لازم آیا، اس کا حل کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فروع میں جن اشیاء اربع کا ذکر ہے، ان اشیاء اربع سے وہ 4 سزائیں مراد نہیں ہیں جن کا آیت میں ذکر کیا گیا، ان میں حضرت امام صاحب امام المسلمین کو کوئی اختیار نہیں دیتے، بلکہ امام صاحب کے نزدیک اشیاء اربع سے یہ مراد ہے کہ اگر ڈاکو کسی کو قتل بھی کر دے اور اس کا مال بھی چھین لے تو امام المسلمین اس ڈاکو کو 4 سزاؤں میں سے کوئی ایک سزا دے سکتا ہے، یا تو دایاں ہاتھ بایاں پاؤں کاٹ کر اس کو قتل کر دے، یا بایاں ہاتھ یا ہاتھ پاؤں کاٹ کر اس کو سولی دے دے، یا بغیر قطع کے صرف قتل کر دے، یا بغیر قطع کے صرف سولی دے دے۔ گویا اس ایک جرم کی 4 سزائیں ہیں۔ حضرت امام صاحب نے امام المسلمین کے لیے ان 4 میں خیار ثابت کیا ہے، اور آیت میں بیان کردہ 4 جرائم کی 4 سزاؤں میں خیار ثابت نہیں کیا، اور جب ایسا ہے تو امام صاحب کے قول میں کوئی تناقض لازم نہیں آئے گا۔ بس امام صاحب سے حدیث کے جملہ جو من قتل واخذ المال صلبہ کو اس پر محمول کیا ہے کہ سولی دینا اس حالت کے ساتھ خاص ہے، یعنی ڈاکو کو سولی صرف اس حالت میں دی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ بقیہ 3 حالتوں میں سولی دینا جائز نہیں ہے۔ اس پر محمول نہیں کیا جائے گا اس قول کو کہ یہ حالت سولی دینے کے ساتھ خاص ہے، یعنی اس حالت میں صرف سولی ہی دی جا سکتی اور کوئی سزا نہیں دی جا سکتی، بلکہ اس حالت میں سولی کے علاوہ اور سزائیں بھی دی جا سکتی ہیں۔ البتہ ان سزاؤں میں امام المسلمین کو اختیار ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ڈاکوؤں کا قتل کرنا اور مال چھیننا ایسا جرم ہے جو اتحاد اور تعدد دونوں کا احتمال رکھتا ہے، یعنی قتل کرنا اور مال چھیننا چونکہ دونوں مل کر ڈاکہ زنی ہے اس لیے یہ دونوں ایک جرم شمار ہوں گے، اور مال چھیننا چونکہ الگ جرم ہے اور قتل کرنا الگ جرم ہے اس لیے یہ دونوں جرم بھی 2 جرم شمار ہوں گے۔ تو بہرحال یہ دونوں چونکہ 2 جرم ہونے کا احتمال رکھتے ہیں اس لیے امام المسلمین کو اختیار دیا گیا کہ وہ ان کو 2 سزائیں دے کر مل کر چونکہ 2 سزائیں دے، اخذ مال کی وجہ سے ہاتھ پاؤں کاٹ دے اور قتل کی وجہ سے قتل کر دے یا سولی دے دے، اور یہ دونوں مل کر چونکہ ایک جرم ہونے کا احتمال رکھتے ہیں اس لیے امام المسلمین ان کو صرف ایک سزا بھی دے سکتا ہے، یعنی صرف قتل کر دے یا پھر صرف سولی پر چڑھا دے۔ اچھا، اب اس پر بھی پھر یہ ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ یہاں اتحاد کا شبہ موجود ہے، لہذا قتل اور اخذ مال میں تعدد کا اعتبار کرنا اور 2 جرم سمجھ کر 2 سزائیں دینا، شبہ کے ہوتے ہوئے حد قائم کرنا، حالانکہ شبہ کے ہوتے ہوئے تو حد قائم کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ اس مسئلے میں صاحبین کا مذہب راجح ہے، یعنی قتل اور اخذ مال دونوں کی سزا صرف سولی پر چڑھانا ہے۔ تو آیت مذکورہ میں نفی من الارض کا جو لفظ آیا ہے اور نفی من الارض کے ظاہری معنی جلا وطن اور شہد بدر کرنے کے ہیں، تو اس کے یہ معنی مراد نہیں ہے جو ظاہر ہیں،
بلکہ یہاں اس سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو بالکل لوگوں کی نظروں سے غائب کیا جائے، لوگ اس کے شر سے محفوظ ہو جائیں، اور یہ مقصد قید کرنے سے بھی حاصل ہوتا ہے، بلکہ قید کرنے سے یہ مقصد زیادہ حاصل ہوتا ہے، کیونکہ قید کرنے کی صورت میں تمام لوگ اس ڈاکو کے ڈاکہ زنی کرنے سے محفوظ ہو جائیں گے، اور جلا وطن کرنے کی صورت میں ایک جگہ کے لوگ اگرچہ محفوظ ہو جائیں گے لیکن دوسری جگہ جہاں اس کو جلا وطن کیا گیا ہے وہاں کے لوگ محفوظ نہیں رہیں گے، بلکہ وہ ڈاکہ زنی کرے گا۔ تو بہرحال ڈرانے دھمکانے کی صورت میں ڈاکوؤں کو قید میں ڈالا جائے گا یہاں تک کہ وہ توبہ کریں اور ان کی حالتوں سے اندازہ ہو جائے کہ اب وہ اس جرم کا ارتکاب نہیں کریں گے یا قید خانہ میں مر جائیں۔ تو بہرحال یہ تھی جی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، ترجمہ، وضاحت۔ اس کی اچھی طرح اس کو سمجھ کر اس کا خلاصہ رجسٹر پر لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ آیت کو مجاز پر محمول کرتے ہوئے تقدیری عبارت کیا بنے گی اس کو تحریر کریں۔ سوال نمبر 2 یہ ہے کہ حدیث کون سی ہے جس سے آیت کی تائید ہوتی ہے ہمارے احناف کے مذہب کی، وہ بھی تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔